دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اور برائی والدین اور اولاد کے درمیان دوری کا فتنہ ہے۔ والدین اپنی پوری کوشش اور محنت کرتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد بدظن نظر آتی ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے محنت کر کے اس پودے کو پروان چڑھایا تھا، سائے کے وقت وہ سائے کی بجائے پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھوڑی تکلیف کی بات نہیں، بہت بڑی تکلیف ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمائی اور انسان کا سب سے بڑا سرمایہ وہی ضائع ہو جائے۔ تو اس سرمایے کو کس طرح ہم نے بچانا ہے، اس کی تربیت کس نہج سے کی جائے تاکہ یہ کل بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین جو ہمیں کائنات کی سرزمین پر ایک باپ نظر آتے ہیں جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مثالی باپ ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باپ ہو تو وہ ایسا ہو جن کی ابتدا سے لے کے انتہا تک شفقت، محبت اور نرمی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بعض اوقات ہماری غلطیاں اور ہماری کمزوریاں ہی ہماری نسل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، زیادہ نہیں، صرف 4 باتیں ان پر عمل کر لیں، 4 اصول اپنے پلے باندھ لیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کا سہارا بھی بنے گی، آپ کا صدقہ جاریہ بھی بنے گی، اور آپ کے لیے باعث فخر بھی بنے گی۔ آپ اپنی اولاد کا تعارف کرواتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے بیٹے کا نام لیں گے، آپ کا سر جھکے گا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ باپ وہ بنو جو باپ اسلام نے پسند کیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج یورپ کا جو کلچر ہے، ان کے اندر تو عزت و احترام نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، بلکہ اس میں تو سوائے جنسی آزادی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ دل کی مانتے مانتے ماں باپ کو بھی گرا گئے، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بیٹی اور بہن کے رشتے کو بھی ختم کر گئے۔ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو عزت اور وقار بھی دیتا ہے اور بڑوں کا احترام بھی دیتا ہے۔ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اور بوڑھوں کو برا نہ سمجھو، برکتیں تو بوڑھوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ برکتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس برکت کو آپ سمجھانے کے لیے وہ انداز اور وہ رویہ اختیار کریں جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل اور اپنی اولاد کے لیے کیا تھا۔ اور وہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو شفقت دیں، دعائیں دیں۔ شفقت بھی دینی ہے اور دعائیں بھی دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل ایمان کی قرآن مجید نے خوبی بیان کی۔ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویاں اور ہماری اولادیں ایسی بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم دیکھیں تو ہمیں خوشی ہو، ہم دیکھیں تو ہمیں فخر آئے، ہم دیکھیں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ اتنی نیک بنا دے اولاد، اتنی نیک بنا دے کہ کائنات میں متقین میں سب سے آگے یہ لوگ ہوں۔ مومن اپنی کسی دعا میں اپنی اولاد کو نہیں بھولتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھ لیں آپ، کوئی دعا بابا ابراہیم کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اولاد کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو زندہ بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے وہ مردہ باپ کے لیے کرتے ہوں گے بھلا؟ اگر زندہ کے لیے بھول گئے تو مردوں کے لیے کس نے دعا کرنی؟ اپنی شفقت ان کو دے، اپنی دعائیں ان کو دے۔ اور توجہ کریں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما رأیت ارحم بالعیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت ارحم بالعیال، میں نے آج تک اپنے خاندان، اولاد اور نسل کے لیے اتنا نرم اور شفقت والا انسان نہیں دیکھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بڑی شفقت کرتے تھے، آپ اپنی اولاد کے لیے بڑی نرمی رکھتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بیٹے ہیں جناب ابراہیم، تاجدار مدینہ کا یہ بیٹا مدینہ کے ساتھ ایک گاؤں میں دودھ پینے کے لیے گیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے اس لوہار کے گھر میں جاتے جس کی بیوی اللہ کے نبی کے اس بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اس کے گھر سے دھواں بھی نکلتا اور اس کا گھر مدینے سے دور تھا، مگر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ لے کے لمبا سفر کر کے اپنی ساری کی ساری مصروفیات کے باوجود دودھ پینے والے بچے کو جا کے ملتے، اس کو گلے سے لگاتے، اس کے بوسے لیتے، آپ اس کے پیار کرتے اور واپس آ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیوں کے امام دودھ پیتے بیٹے کو بار بار جا کے ملے، تو جوان بیٹے کے گھر کو کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اپنے دودھ پینے والے بیٹے کو بھی نبی نے نہیں چھوڑا، چلو بڑا ہوگا آ جائے گا پھر مل لیا کریں گے، پھر محبت کر لیں گے۔ ابراہیم بچپن میں دودھ پیتے ہیں، نبی جاتے سارا شہر کراس کر کے اس بدوی کے گھر جاتے، حالانکہ ان کے گھر میں دھواں نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، سفر بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ نبی نے بہت سارے کام کرنے، سارے کام کاج چھوڑ کر کے جانا، لیکن یہ اولاد کی محبت تھی کہ آپ نے سفر کو بھی نہیں دیکھا، دھویں والے گھر کو بھی نہیں دیکھا، اپنی مصروفیت کو بھی نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو جا کے مل گیا۔ یہ شفقت اور پیار اور محبت اولاد کو چاہیے، ضرورت ہے ان کی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا، آپ اٹھے اور چل پڑے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا کدھر جانا ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا کدھر جانا ہے، آپ بھی چلتے رہے، میں بھی چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ بنو قینقاع کے بازاروں میں آ گئے، میں بھی بازاروں میں آپ کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا، آپ بھی واپس آ گئے، میں بھی واپس آ گیا۔ واپس آتے آتے آپ سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے سوال کیا این لکا این لکا، فاطمہ میرا چھوٹو کدھر ہے، وہ میرا پیارا کدھر ہے، وہ میرا کھلونا کدھر ہے، وہ میرا پھول کدھر ہے۔ اللہ کے نبی نے پیارے پیارے نام لیے، پیار سے بلایا، محبت سے بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدہ فاطمہ نے جلدی سے حسن کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، گلے میں ہاتھ ڈالا، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ میرے نبی نے اس کو دیکھا تو اپنے
دونوں ہاتھ کھول لیے، اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ کھولے، انس نے بھی اپنے ہاتھ کھول لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے، میرے محبوب نے گلے سے لگایا، بوسے لیے، اور بوسے لے کے میرے نبی اس کو دعا دے کے کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ مجھے اس بیٹے سے پیار ہے، میرے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما، اللہ میرے اس بیٹے سے جو جو بندہ محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ بیٹے سے ملاقات ہو، بچے سے ملاقات ہو، اس کو دعائیں دینا، اس کو گلے لگانا، اس کو چومنا، یہ ساری شفقت والد کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ابتدا میں اچھی اچھی دعائیں سکھانا، اچھے اچھے کلمات سکھلانا۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا، کہتا جی اس کا بیٹا، اس نے آج پہلے دن گالی نکالی ہے تو اس نے 5 کلو مٹھائی تقسیم کی۔ کیا جی؟ میرے بیٹے نے جی بڑی بات ہے جی گالی نکالی۔ میں کہتا ہوں ایسا باپ ہو تو دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جو گالی نکالنے پر خوشیاں کرے اور مٹھائیاں تقسیم کرے، کیا توقع رکھے گا یہ بڑا ہو کے پھر باپ کے لیے تعریفیں کرے گا؟ اللہ کے بندو، ہماری اولاد کا بگاڑ باپ کی تربیت سے شروع ہوتا ہے۔ باپ کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ بچے کو بد دعائیں نہیں، دعائیں دیں، اور بچے کو شفقت دیں۔ بیٹا ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، شفقت سے مل رہے ہیں، گھر جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہم ساری بیٹیاں تھیں، نبی کی ساری ازواج بیٹھی ہیں اللہ کے نبی کے پاس، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ امی جان فرماتی ہیں، لوگوں فاطمہ کی چال تو بالکل اللہ کے نبی کی چال کی طرح تھی، سیدہ بولتی بھی تھیں بالکل اللہ کے نبی کی طرح بولتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا، شادی ہو گئی ہے، میکے بیٹی ملنے کے لیے آئی، اپنے بابا کی ملاقات کے لیے آئی، حدیث کے الفاظ سننا ذرا، فلما رآہا رحب بہا، میرے نبی نے جب دیکھا تو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور فرمایا مرحبا بابنتی، او میری بیٹی ست بسم اللہ، او میری پیاری آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، مرحبا، خوش آمدید، میری بیٹی کا آنا مبارک ہو۔ قام الیہا، میرے نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو گئے، وقبلہا، فاطمہ کو بوسے دیے، ورحب بہا، فاطمہ کو خوش آمدید کہا، واخذ بیدہا واجلسہا فی مجلسی، میرے نبی نے ساری بیویوں کے درمیان سے اٹھ کے فاطمہ کو سینے سے لگایا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، مرحبا کہا، بوسہ دیا، ہاتھ سے پکڑ کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کے دنیا کو تعلیم دی، اولاد سے شفقت ایسے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جی شادی ہو گئی بس اب ہم تو بری الذمہ ہیں، بیٹی آ جائے تو بس منہ پہ تو خیریت نہ لائی ہے۔ اگر باپ کے گھر بھی وہ بیچاری اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی تو اور دروازہ کون سا؟ ان کو محبت دو، پیار دو، پروٹوکول دو۔ اگر جیتے باپ نے اعراض کر لیا تو اولاد نے تو مرنے کے بعد دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو۔ اگر آج باپ نے منہ پھیر لیا تو بھائیوں نے تو کل سلام بھی نہیں لینا۔ میرے نبی بیٹی کا استقبال کر کے پروٹوکول دے کے سمجھا رہے ہیں، لوگوں بیٹیوں کو برا نہ سمجھنا، بیٹیوں کو تان نہ سمجھنا، بیٹیوں کو نحوست نہ سمجھنا۔ اگر یہ نحوست ہوتی تو اللہ کسی نبی کو بیٹیاں نہ دیتے۔
یہ تو وہ رحمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو بھی محبت سے چار دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جس بندے کے پاس جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں گی، ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کن لہ سترا من النار، جس بندے کے پاس جتنی بیٹیاں ہیں، جہنم کے اور بندے کے درمیان اتنے ہی پردے بن جائیں گے۔ بیٹے جتنے بھی، اللہ نے یہ نہیں کہا پردے بنیں گے، بیٹے جتنے کی بھی تربیت کر لے، 5 بیٹے پال لو، تربیت کر لو، اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں کوئی اس کی عظمت الگ سے نہیں ہے، مگر ایک بیٹی پر، 2 بیٹیوں پر، 3 بیٹیوں پر، 4 بیٹیوں پر اللہ کہتے جہنم سے پردے بھی ہیں، دوہرا اجر بھی ہے۔ اور تیرے گھر میں آنے والی بہو بھی تیری بیٹی ہے، اس کو بیٹی سمجھ تو صحیح۔ اگر وقت ہوا تو میں بتاؤں گا اللہ کے نبی نے اپنے دامادوں کی تربیت اور تعلیم کا کتنا انتظام کیا، ان کو بھی اپنی اولاد سمجھا۔ تیری بہو بھی تیری اولاد ہے، تیرا داماد بھی تیری اولاد ہے، اس کی تربیت اسی طرح کر جس طرح تو اپنی اولاد کی کر۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنی اولاد کو دعائیں دینی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو شفقت دینی، ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، غصے میں بھی آ کے اپنی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کے روشن مستقبل کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا، مومن دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ جلال نے فرمایا لے ایمان تو اپنی اولاد کے لیے شفقت بھی رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے، شفقت بھی دینی اور دعائیں بھی، شفقت بھی دینی اور دعائیں بھی۔ یاد کر لینا جمعے کا یہ جو ہوتا ہے نا، جمعے کا بیان، یہ آپ سمجھ لیا کرو کہ یہ ایک تربیتی کورس ہے، ہم نے کوئی سیکھ کے جانا ہے، کوئی چیزیں سمجھنی ہے، یاد رکھنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں ذرا، اپنی اولاد کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں۔ آپ افسر ہیں، آپ تھانے دار ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ جو مرضی ہیں، وہ باہر ہیں، گھر میں آپ ایک باپ ہیں، باپ بن کے دکھائیں۔ جب بندہ باہر افسر ہو تو پھر گھر میں بھی افسر بنتا ہے، اور گھر میں افسر بننے کے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ بچے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، اور بابا سے چھپ چھپ کے باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ کئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن والد سے ڈرتے، شیئر ہی نہیں کرتے، اصلاح ہی نہیں کرواتے۔ اپنی اولاد سے بے تکلف ہو، دوستی والا ماحول ہو اولاد کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے، آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے، آپ کی گود میں بیٹھ جاتے، آپ مسجد میں آتے، حسنین کریمین مسجد میں آ جاتے۔ یہیں پر بس نہیں غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بلانے کے لیے آئے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، جماعت کروائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ گھر میں اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص، جو زینب کی بیٹی ہے، ابو العاص کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی نواسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں آ جائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
آپ نے اسی طرح امامہ کو اٹھایا اور مسجد میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامہ کو اٹھا کے پڑھائی۔ جب آپ رکوع کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے بچی کو بٹھا دیتے تھے، جب قیام کرتے تھے پھر اس کو اٹھا لیتے تھے۔ ساری نماز نبی نے پڑھا دی۔ اللہ کے نبی نواسی کو اٹھا کے مسجد میں لے کے آئے، بچی کو مسجد میں لے کے آئے، بچی کو نماز میں اٹھاتے رہے۔ نبی نے عیب نہیں سمجھا۔ تو کیوں عیب سمجھتا؟ بچیوں کو باہر نہیں لاتے جی، بچیوں کو نہیں اٹھاتے جی، بچی کو مسجد میں نہیں لاتے۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ آپ تو اپنے بچوں کے بچوں سے بھی بے تکلف ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، مسجد میں ان کو لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن و حسین کو آپ سونگا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، انہو ریحانتا یا من الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ حسن و حسین کا خود کیا ہے، نام خود رکھے ہیں، گھٹی خود دی ہے۔ یار نبیوں رسولوں کے امام ہیں آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نواسوں کی پیدائش پر جا کے اتنا پروٹوکول دے رہے۔ تو باپ کے لیے سب سے پہلا فریضہ کون سا ہے؟ کہ وہ اولاد کے لیے نرمی بھی رکھے، اولاد کو دعائیں بھی دے۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ بے تکلف ہو۔ دوسرا اصول کیا کہ اولاد کے ساتھ کیا ہو؟ بے تکلف ہو۔ یار آپ چودھریاں وڈیرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ببرکت بنائے، آپ کے اس عہدے کو ببرکت بنائے، لیکن اللہ کے لیے گھر میں آ کے باپ بن، چودھری نہ بن۔ گھر میں آ کے باپ بن، افسر نہ بن۔ گھر میں آ کے باپ بن، بہت بڑا اپنے آپ کو تاجر سمجھ کے وہ وقار، وہ عزت باہر رکھ۔ گھر میں ایک باپ بن کے اپنی اولاد کے ساتھ رہو۔ تیسری بات سنیں، ذرا غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اہل ایمان اللہ ذوالجلال سے اپنی بیویوں اور اولادوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری نسل کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر متقین کا امام بنانا ہے، اپنی اولاد سے شفقت کرو، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو۔ متقین کا امام بنانا ہے، میرے نبی کی طرح اپنی اولاد سے بے تکلف ہو جاؤ۔ اگر متقین کا امام بنانا ہے، میرے نبی کی سنت سن لو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کو دم کرو، اگر بچہ بڑا ہے اس کو دعا سکھلاؤ۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کو دم کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ مولوی سے دم کروانا یہ کہیں نہیں لکھا، ٹھیک ہے ہم احتراماً کہتے ہیں، چلو جی قاری صاحب گالی گلوچ نہیں نکالتے، پاکیزہ لوگ ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کی زبان میں اس وجہ سے اثر ہوگا زیادہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ مولوی کے علاوہ کوئی دم ہی نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان دم کرے، اپنی اولاد کو دم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ دم میرے بابا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کرتے تھے، وہ دم میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو کرتا ہوں اور اپنی امت کو سمجھاتا ہوں، اپنی اولادوں کو تم بھی دم کیا کرو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم ہر والد کو چاہیے روزانہ اپنے بچوں کو کرے۔ اور بیٹوں کو کوئی نعمت نہ مل سکے افسوس نہیں ہے، تو دم نہ کرے یہ افسوس ہے۔ یہ دم ہے نظر بد کے لیے، یہ دم ہے بچے کو کوئی یہ جو ہو جاتے ہیں شکایتیں ہو جاتی، کوئی چیز ڈرا دیتی ہے، شیطان نظر آتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں۔
کون بچہ ہے جس کو نظر بد نہیں لگتی؟ خوبصورت ہے تو والدین کی نظر لگ جاتی، اور والدین کی نظر میں ہر بچہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ توتلی باتیں کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، ارد گرد والے دیکھنے والوں کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دم کریں، اگر چھوٹا بچہ اگر بڑا ہے تو اس کو دم سکھلائیں۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایک قیمتی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا جان ضرور کریں۔ فرمایا فاطمہ کوئی صبح ایسی نہ ہو، تیری کوئی شام ایسی نہ ہو کہ جس دن تو یہ دعا نہ پڑھ لے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اے قائم ذات، میں ساری مرادیں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے بھر کے لیے نہ کرنا، تو ہمیشہ مجھے اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھنا۔ کتنی قیمتی دعا سکھلائی۔ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو دعا سکھلاؤ، ٹائم ہی نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ یہ موبائل کو دینے کے لیے تو بڑا ٹائم ہے۔ گھر کے 4 کمرے نا، ادھر بیوی موبائل لے کے بیٹھی، ادھر خامد بیٹھا، ادھر بیٹی بیٹھی، ادھر بیٹا۔ ایک گھر کی چھت کے نیچے بھی بیٹھ کے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک یہ ضلالت موجود ہے۔ لگے اپنے اپنے فیس بکوں پہ غلبہ اسلام کرنے کے لیے، اور لگے جناب واٹس ایپوں کے اوپر ماشاءاللہ جی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اپنی نسل سمجھا نہیں سکے، باہر دنیا کے اسلام تم غالب کرو گے۔ اللہ نے تجھے نہیں پوچھنا سرگودے کو سیدھا کیا کہ نہیں کیا، تیری اولاد کے بارے میں تو اس سے ضرور سوال کرنا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے اس کو دعا سکھلاؤ، بچہ بڑا ہے اس کو دعا پڑھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو الحورا، یہ حضرت حسن کے پاس آئے، کہتے ہیں حسن مجھے وہ بات بتا جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی ہو، جو تو نے خود سیکھی نا وہ مجھے بتا۔ حضرت حسن کہتے ہیں وضو مجھے اللہ کے نبی نے خود سکھلایا ہے، 5 نمازیں پڑھنا مجھے اللہ کے نبی نے خود سکھلائی۔ یار نبی نوازوں کو نماز بھی سکھلا گئے، وضو بھی سکھلا گئے، ہمارے بچوں کو کون سکھلاتا ہے؟ مسجد والے قاری صاحب اگر سکھلا دے تو، یا پھر محلے میں وہ خاتون جو بچے پڑھاتی ہے، وہ بیچاری ویسے ہی سکھلائے گی جیسے اس کو آتا ہے۔ میں کیوں نہیں سکھلاتا بھائی؟ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹیوں کو وضو کا طریقہ میں کیوں نہیں سکھلا سکتا؟ ٹیوشن رکھوا کے دے سکتا ہوں، کمپیوٹر سکھلا سکتا ہوں، موبائل چلانے کا طریقہ بتلا سکتا ہوں۔ یار وضو ہی بوجھ رہ گیا، نماز ہی بوجھ رہ گئی، دعائیں بوجھ رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی کہتا ہے حسن اچھا یار وہ حدیث بیان کر جو تو نے خود اللہ کے نبی سے سیکھی، یاد کی ہے، کسی اور سے نہ سیکھی ہوں۔ حضرت حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دع ما یریبک الی ما یریبک، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں شک پیدا ہو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں شک پیدا ہو، اور اس چیز کو اختیار کر لے جس میں شک نہ ہو۔ یہ چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ کبھی کسی بیٹے کو کہہ رہے بیٹا قل سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر بھی، وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے آگے سے کھا۔ اللہ کے نبی یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانا، سکھلانا، بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلا اصول آپ نے کیا بیان کیا؟ شفقت دو اور دعائیں دو۔ دوسرا اصول کیا؟ اپنی اولاد کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤ۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ اپنی اولاد بچہ ہے تو دم کرو، بڑا ہے تو اس کو دم سکھلا دو، دعا سکھلا دو۔ چوتھی اور آخری بات سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی صفت بیان کی۔
فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان اللہ ذوالجلال سے دعا بھی کرتے ہیں، محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، متقین کی امام بن جائے۔ اگر متقین کی امام بنانا ہے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کا محاسبہ بھی کیا کرو، اپنی اولاد کی تربیت بھی کیا کرو۔ اپنی اولاد کا محاسبہ، کوئی غلطی دیکھو، کوئی کمزوری دیکھو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پکایا، کچھ مہمان آئے تو کہتی ہیں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے ہم۔ حضرت علی کہتے ہیں تو اب بلا لو، دیکھو جی اب کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ہمیں پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ فرمایا چلو پیغام بھیجو، اگر محبوب موجود ہوئے تو ضرور آ جائیں گے۔ پیغام بھیجا، آپ موجود تھے، آپ تشریف لائے، دروازے پہ آئے تو واپس چلے گئے۔ مجھے بتاؤ بیٹی کے گھر باپ آئے اور واپس چلا جائے تو کتنا دکھ ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پوچھو اللہ کے نبی ناراض ہو کے چلے گئے؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا آپ سفر سے واپسی آئے ہوں تو سیدھے اپنے گھر چلے گئے ہوں۔ آپ سفر سے واپسی آتے تھے، پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے، پھر بیویوں کے پاس آتے۔ کہتے مجھے نہیں یاد پوری زندگی میں۔ جو اتنا پیار کرنے والا باپ ہو وہ دروازے سے واپس جائے تو بیٹی کو کتنا دکھ ہوگا۔ پوچھا تو فرمایا بھائی وہ تم نے دیواروں کے ساتھ جو نقش و نگار والے پردے لگائے ہوئے ہیں، میری بیٹی کا گھر ہو اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اتار دی، کہا محبوب کو بتاؤ، وہ اتار دی، اب تشریف لے آئیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے جو چیز اچھی نہیں وہ ان کو ڈانٹے، کہیں یہ نہیں شادی ہوگی، نہیں جی نہیں، اب دیکھو جی بیٹی تو سسرال کے گھر اب جو مرضی کرے۔ کیوں مرضی کرے بھائی؟ جو سونے کی زنجیر دیکھی آپ نے سیدہ کے گلے میں، فرمایا فاطمہ یہ سونے کی زنجیر؟ اصحاب صفہ بھوکے بیٹھے ہیں، امت مسلمہ غریب ہے اور نبی کی بیٹی نے سونے کی زنجیر پہنی؟ کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بنی ہو؟ سیدہ نے فوراً اتاری اور غلام خریدا اس کا، اور غلام خرید کے اس کو آزاد کر دیا۔ کسی نے آ کے بتایا اللہ کے نبی وہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا نا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زنجیر بیچ کے غلام خرید کے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سن کے فرمانے لگے الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب کی رحمت کے ساتھ فاطمہ نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ اچھی بات ہے تو اب تعریف کر رہے، اب دعا کر رہے، لیکن یہ نہیں ہے پیار میں آ کے اولاد کو بگاڑنا، اور پیار بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنا ہے، لیکن ان کا محاسبہ اور تربیت کے میدان میں جہاں پر اللہ کے نبی حسن و حسین کو کھلا رہے ہیں، گودی میں بٹھا رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، مسجد میں آتے گرتے دیکھ کے ممبر سے نیچے اتر کے ان کو اٹھا رہے ہیں، وہی حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، انگلی ڈالی منہ کے اندر اور بار کھینچ کے نکال کے آپ فرما رہے تھے بخ بخ آ کر اس کا کوئی بھی اثر تیرے منہ میں نہ رہ جائے، ساری نکلوا دی، حتیٰ کہ وہ لعاب بھی سارا نکلا ہے جو کھجور کے ساتھ لکھا تھا۔ ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، فرمانے لگے اگر آج اس کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے؟ حسن تجھے نہیں پتا صدقہ آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نے ایسی کھجور بھی منہ میں نہیں ڈالی۔ بچہ بچہ کہہ کے بگاڑنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور جی بچہ ہے جی بچہ، ابھی کپڑوں پر اعتراض نہیں، ابھی اس کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض نہیں، نماز نہ پڑھنے پر اعتراض نہیں، پھر جب بگڑ جاتا ہے تو پھر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو پودا ہوتا ہے نا جب آپ زمین پہ اس کو لگاتے ہیں تو وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کہتے اس کے ساتھ نا ہم پھر کیا کرتے ہیں ایک سوٹی لگا دیتے ہیں
وہ اس کو گرنے نہیں دیتی. تو جب یہ پودا تنا آور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو کہتے پھر نیچے جو مرضی لگاتے رہو، پھر اس کو تو ٹیڑھا کر دے گا، خود سیدھا نہیں ہوگا. بچپن میں ہی سیدھا کرو، بڑے ہو کے پھر سیدھا نہیں ہو سکتے. اور توجہ کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کائنات والو میری شادی ہو گئی، میں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی. اللہ کے نبی شادی کے بعد بھی مجھے تہجد کے لیے بیدار کرنے کے لیے میرے گھر آ جاتے تھے. او کائنات والو، ایک رات مجھے یاد ہے، ایک رات میں 2 دفعہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے اس کے دروازے پہ گئے. دروازہ بجا کے فرما رہے تھے، فاطمہ علی بیٹا اٹھ جاؤ، کہیں تہجد کا ٹائم نہ گزر جائے، بیٹا اٹھ جاؤ، کہیں تہجد کا ٹائم نہ گزر جائے، جہنم کو بھول نہ جانا، میدان محشر کو بھول نہ جانا. اللہ کی قسم میرے نبی تو شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو تہجد کے لیے جگانے چلے جاتے ہیں. تو گھر میں بیٹھے بیٹے کو فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھاتا؟ اور نہیں جی نہیں، قاری صاحب اسی شادیاں کر دیتی ہیں ہونے اپنے اپنے گھر والے نے. یار یہ کوئی تعلیمات نہیں، اپنے اپنے گھر والے. جب تک اللہ نے تیرا سایہ رکھا ہے، اس کو شفقت والا بنا، اس کو محبت والا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، وہ پیار والی بیٹی، وہ محبت والی بیٹی آ کے کہتی ہے، اللہ کے نبی جی یہ دیکھو نا، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھ پہ چھالے بن گئے. اللہ کے نبی آپ کے پاس غلام آئے ہیں، ایک غلام مجھے بھی دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ چلی جاؤ، میں تیرے گھر میں خود ہی آؤں گا. چلی گئی، رات کا وقت ہوا. فرماتی اس طرح سے میں لیٹی ہوں، اس طرح سے بستر پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے، دروازہ بجایا، آپ فرمانے لگے میں آ جاؤں. ہم نے اجازت دی، آپ اندر تشریف لائے. جب آپ آئے نا تو ہم نے دیکھا، ہم دونوں بستر سے جلدی سے اٹھنے لگے. فرمایا رک جاؤ، اٹھنا نہیں، ادھر ہی لیٹے رہو. فاطمہ تو لیٹی رہ، علی تم بھی لیٹ رہو. درمیان میں جو جگہ تھی وہاں پر آپ بیٹھ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے پہ لگ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، علی بھائی تیری بیوی آئی تھی میرے پاس. فاطمہ کہتی تھی بڑی پریشانی ہے، چکی چلا چلا کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے، تو کوئی غلام ہی دے دو. اب علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا کہ بھیجا تو میں نے خود تھا. جی اللہ کے نبی آئی تھی. فرمایا سنو یار، میں چاہتا ہوں غلاموں سے بھی بہتر تمہیں چیز دوں، تم بتاؤ کیا. اللہ کے نبی جو آپ کو پسند ہے. فرمایا ہر نماز کے بعد نا 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. اور جب بستر پر آؤ نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا ہے. اللہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتار دے گا، اور قیامت والے دن جو خزانے ملیں گے یہ غلاموں کو تم ویسے ہی بھول جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے، اصحاب صفہ میرے پاس دینی طالب علم ہیں. بیٹی فاطمہ وہ سارے غلام میں نے بیچ کے نا دینی طالب علموں پر خرچ کرنا ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ نبی کی بیٹی مانگنے آئی تو نبی نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا، یہ کہہ کے کہ دین کے طالب علموں کو ضرورت ہے، بیٹی میں تجھے نہیں دے سکتا، دین کے طالب علموں کو دوں. ہم نے کبھی سوچا ہے بیٹی کو 10 لاکھ جہیز دے رہے اور دین کے طالب علم بھوکے بیٹھے ہوئے. میرے بھائیوں یہ نبی کی سیرت ہے، تربیت اولاد کے لیے. اولاد کو بگاڑنا نہیں ہے، محاسبہ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. آپ فرما رہے تھے بیٹی مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. قیامت والے دن رشتے کام نہیں آنے. نبی نوح بھی کھڑے ہوں گے بیوی کے معاملے میں، نبی لوط بھی کھڑے ہوں گے بیوی کے معاملے میں، نبی نوح بھی کھڑے ہوں گے، بیٹے کا بھی مسئلہ ہوگا، بیوی کا بھی مسئلہ ہوگا. نبی ابراہیم کھڑے ہوں گے اپنے باپ کا مسئلہ لے کے، اللہ کے نبی آئیں گے اپنے چچا کا مسئلہ لے کے. مگر رب رشتہ داریوں کو نہیں، رب عمل کو دیکھتا. میری بیٹی عمل 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 کر. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے داماد ہیں نا، بہت ساری باتیں تھی، آپ نے بہت ساری کھانے کی چیزیں بتائی. علی یہ نہ کھایا کرو، یہ کھایا کرو.
داماد ہے مگر اس کو تعلیم دے رہے. ایک دن دیکھا پریشان ہے, فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی کچھ قرض چڑھ گیا. فرمایا اللہ ہمارے ہوتے پریشان, ادھر آؤ میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں, یہ دعا پڑھا کرنا, اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو سارا اٹھ جائے گا. علی تو پڑھا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھا کر اللہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر قرض کو بھی تو اسے اٹھا کر کے ختم کر. اللہ تعالی ہمیں اپنی نسل کی تربیت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے ساتھ شفقت سے, محبت سے, پیار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندہ رکھے ایمان پر, موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.